آج کل میں اداس ہوں۔ بہت دن ہو گئے یار، زور زبردستی گزارتے ہوئے دل کی بات کرنی چاہیے۔ انسان جب لکھتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو اس سے کچھ فائدہ ہو۔ یہ کوشش لیکن مروا بھی دیتی ہے۔ کبھی کبھی یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ہر بار کام کی بات کرو، بیکار بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ 100 موضوع رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی اس پہ بولیں گے کبھی، لیکن آج نہیں۔ آج اداسی کھاتی جا رہی ہے۔ اداسی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آج کا دن اسی کے نام سے ہی ضروری تھوڑی ہے کہ جب بھی بات کریں، بات سنیں، اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہو۔ انتظار حسین صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ناصر کاظمی چائے پیتے پیتے کہنے لگے، میں بھی ایک اخباری بیان جاری کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں اداس ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ بھائی جب سیاست دانوں کے بیان چھپ سکتے ہیں تو یہ خبر کیوں نہیں ہو سکتی کہ ناصر کاظمی آج اداس ہیں؟ واقعی ہو سکتی ہے۔ بڑے آدمی کی اداسی باقاعدہ ایک خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جب وہ اداسی لازوال شاعری بھی کروا گئی ہو، اور جب انتظار صاحب ہی کا قول ہو کہ ناصر کاظمی نے اپنے عہد کو اداس ہونے کے آداب سکھائے، تو خبر بنانے میں کیا حرج ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مرد لوگ اداسی کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی شعر ہوتا ہے ان کا ایکسپریشن، میں آج بہت اداس ہوں، یہ کون کہتا ہے؟ ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ اداسی کا بولو تو وجہ بھی بتاؤ، پھر مذاق اڑواؤ، اور کچھ نہیں تو آوارہ، کام چور، نالائق یا عشق میں ڈوبے ہوئے اداس شاعر کا لقب بھی مل جائے گا۔ شاعری لیکن اداس ہی ہوتی ہے۔ کوئی اچھا شعر خوشی میں کب کہا ہوگا کسی نے؟ اب دیکھیے کیسا شعر ہے۔ باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آؤں، بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر۔ انتظار صاحب نے لکھا کہ بھائی در و دیوار نہ ہوئے، کرتا پاجامہ ہو گئے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ سلیم شاہد کے اس شعر جیسا وقت واقعی کبھی کبھی آتا ہے آدمی پر۔ گھر بیٹھے بیٹھے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی دروازوں اور دیواروں کے بیچ لپٹے لپٹائے بیٹھے ہیں۔ شاعری واعری اداسی میں ہی سمجھ آتی ہے بابا۔ اب جیسے آپ اس وقت اگر نارمل ہیں تو یہ شعر اوپر سے گزرتا ہوا لگے گا آپ کو، لیکن تھوڑے سے بھی مدھم سروں میں ہیں تو دیکھیں ذرا، خاموش کھڑے ہیں تجھے بس دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ خوشرو بھی بشر ہے، کیسی باریک بات ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ یہ خوشرو بھی بشر ہے، یہ ایسا پیارا چہرہ یہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب جب تازیہ بنا ہوا کرے، سیماب ظفر کو ضرور پڑھا کریں۔ ٹھنڈا نہ ہو تو بھلے آئندہ میرا مشورہ نہ مانیے گا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اداسی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ جیسے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، جمائی کو دیکھ کے جمائی آتی ہے، اسی طرح اداسی بھی وائرل چیز ہے۔ ایک تو پیٹ نہیں بھرتا، اوپر سے جو کچھ آس پاس ہوتا ہے اسے بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جگے کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں میری یہ اداسی ایک پنجابی فوک گانے سے شروع ہوئی تھی۔ جگہ جب مرتا ہے تو اس کی ماں بین کرتی ہے اور کہتی ہے، جے میں جان دی جگے نے مر جانا تو ایک دی تھا دو جم دی، جگیا و جگیا ستی پئی ماں دے کلیجے چھرا لگیا۔ راکھ کر دیا تھا اس بول نے یار، 20-25 دن سے اوپر ہو گئے۔ بات وہی ہے، اداسی مزید اداسی کو کھینچتی ہے۔ جگا ابھی پچھلی صدی کا ایک اصلی کیریکٹر تھا۔ 29 سال کی عمر میں وہ مارا گیا۔ جگے کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ امیر کے پاس اتنا سب کچھ کیوں ہے اور غریب بالکل خالی کیسے ہیں۔ اس کی پہلی واردات اپنے چچا کے کھیت سے گنے اکھاڑ کے دوستوں میں تقسیم کرنا تھی۔ پھر اس نے اپنے علاقے کے پٹواری سے پنگا لیا۔ کچھ دیر بعد پڑوسی جاگیرداروں سے لڑائی ہو گئی، انگریز سرکار سے دشمنی ہو گئی، پھر اسے سازش وغیرہ کروا کے 4 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ لیکن باہر آیا تو وہ پورا رابن ہوڈ تھا، امیروں سے لوٹتا تھا، غریبوں کو بانٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سناروں کیا ڈاکہ ڈالا، وہ خاندان سود پہ غریبوں کو ادھار بھی دیتا تھا۔ جگے نے سارے کھاتے جلا دیے۔ کتنے غریب خاندان قرض در قرض سے بچ گئے، لیکن جگہ اب ہیرو تھا۔ آخری دنوں میں وہ باقاعدہ پولیس کو بتا کے جاتا تھا کہ میں فلاں جگہ ڈاکہ مار رہا ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ ڈاکو بننے کے 3 ماہ بعد ختم ہو گیا۔ جگے کو اپنے ہی ساتھی لالو نائی نے مار دیا۔ جگہ وڈیا بوڑ دی چھاویں 9 من ریت بھیج گئی پورنا، نائیاں نے وڈ چھڈیا جگہ سورما۔ لالو نائی کو انگریزوں نے کئی مربع زمین دی، لیکن بعد میں جب وہ کسی مقدمے پر جیل گیا تو ادھر موجود قیدیوں نے مار مار کے اسے ختم کر دیا۔ جگہ تو گیا نا، لیکن پھر جگے کی ماں تھی جو کہتی تھی، جے میں جان دی جگے نے مر جانا دے ایک دی تھا دو جم دی۔
ਜਗਿਆ ਵੇ ਜਗਿਆ, सुती पई माँ दे कलेजे छुरा लग गया। तो मुझे जग्गे की माँ के लिए उदासी है या जग्गे की मौत पर उदास हूँ, या मैं नासिर काज़मी, इंतज़ार साहिब, सलीम शाहिद और सीमाब ज़फ़र का नाम लेता हूँ, और असल में पारा चनार, कुरम एजेंसी की जवान कम उम्र लाशें देख कर उदास हूँ। वो भी जवां मर्द थे, उनकी भी माएँ होंगी, वो भी सोचती होंगी कि ये खुशरू भी बशर हैं, और फिर उन्होंने भी अपना सोना सुपुर्द खाक किया होगा।